آج بات کا آغاز اس حدیث پاک سے کرتا ہوں. آپ لوگوں کی نظر کروں گا کہ جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کی راہ میں ہے اس وقت تک جب تک وہ گھر واپس نہ پلٹا. تو اتنی دور سے آپ لوگوں کا آنا اللہ قبول کرے اور جو مقصد لے کے آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھوڑا سا تعارف دیتا چلوں نیٹو اسکول کا کہ نیٹو ایک ادارہ، ایک نظریاتی ادارہ ہے. اس میں ہم کچھ نظریات کی اساس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. انہی نظریات میں ہم نے اس قوم کی اصلاح کے لیے، اس قوم کے بچوں کی اصلاح کے لیے ایک بیڑا اٹھایا. گو کہ اگر آپ دیکھیں تو جو گرومنگ اور کسی کی تربیت کا عمل ہے نا، وہ بڑا تھکا دینے والا عمل ہے. یہ ایک دن میں مکمل نہیں ہوتی. اس کو روز بروز، لمحہ بلمحہ آپ کو بچوں کے اندر ایبزارب کروانا پڑتا ہے یا اپنے اندر بھی ایبزارب کروانا پڑتا ہے. جب تک آپ اس کو ڈوز کی طرح جیسے کھانا کھاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، لیکن ہم جب کھانا کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ایک فوری طور پر ہمیں اس کا رد عمل نظر نہیں آتا کہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. وہ ایک سال کے بعد آپ کو نظر آتا ہے کہ ماشاءاللہ جی 2 انچ قد نکل آیا ہے، گرومنگ ہو گئی ہے یا ویٹ بڑھ گیا ہے، واٹ ایور. فوری طور پر اس کا رد عمل نظر نہیں آتا. اسی طرح تربیت کا جو رد عمل ہے وہ بھی ہمیں فوری طور پر نہیں ملتا بچوں سے. اس تربیت کے عمل کو جب تک جاری نہیں رکھا جائے گا مسلسل روزانہ کی بنیاد پر، تب تک ہم اس سے بچوں کے ساتھ ایک اپنا بانڈ نہیں بنا سکتے اور ہم ان سے آؤٹ پٹ نہیں لے سکتے. بچوں سے بانڈ بنانا ہمارا آج کل کا ٹیچر کا بانڈ بچے سے اتنا ہی ضروری ہو گیا ہے جتنا بانڈ بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ ہے. تو ٹیچر کی بحیثیت ٹیچر یا فیسیلیٹیٹر یا سپورٹر کیا ذمہ داری ہے، اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. آپ ان چیزوں کا ادراک اسی وقت یا اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایم ہو کہ میں نے یہ ایم حاصل کرنا ہے ریگارڈنگ جس پروفیشن میں آپ ہیں، ایجوکیشن کے پروفیشن میں، کہ میں نے اپنے بچوں میں یہ تربیت ڈیولپ کرنی ہے، ان کی گرومنگ میں نے ایسے کرنی ہے. اس سے پہلے آپ اپنی خود کی گرومنگ کرتے ہیں. یعنی علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے اور آپ نے اس علم کو اس انداز سے حاصل کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو دینا ہے، تو پھر آپ اس کی گہرائی میں، اس کی فطرت میں جائیں گے، اس کی ڈیپتھ میں جا کر اسے سیکھیں گے. یہاں میں ریفر کرتا چلوں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ایک دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے اشیاء کی حیت کا علم نہیں، فطرت کا علم عطا فرما. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت کسی بھی شے کی فطرت، مثلا نمک لے لیجئے، اس کی فطرت کیا ہے؟ اس میں کوئی 2 کمپاؤنڈز ہیں، NaCl سوڈیم ہے اس میں اور کلورائڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی کیسے جانا ہم نے؟ اس کو جاننے کے لیے ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی، جس نے بھی کی، پھر اس کی فطرت کو جان سکے کہ اس کی فطرت یہ ہے، یعنی اس کی ڈیپتھ میں گئے. تو جب تک ہم کسی چیز کی، کسی شے کی فطرت کو نہیں سمجھ جائیں گے نا، تب تک ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے. وہ پھر ہمارے لیے سطحی علم ہو جائے گا. اور سطحی علم جو ہے وہ اگر ٹرانسفر کیا بھی جائے تو اس کے خاطر خواہ وہ نتائج نہیں مل سکتے جو ہم کسی چیز کو فطرت کے سے سمجھتے ہوئے کسی بچے کے اندر یا کسی شخص کے اندر امپلانٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے، معلم ہے، اس کی فطرت کیا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ سب ٹیچرز ہیں، میں ایک ٹیچر ہوں. میں اپنی ذات کا ادراک جب تک نہیں کروں گا، میں اپنی ذات کے بارے میں جب تک نہیں جانوں گا، تب تک میں بچوں کو کیسے جان سکوں گا؟ کیونکہ مجھے وہ علم آتا ہی نہیں کہ میں کسی شخصیت کو جان سکوں. تو سب سے پہلی شخصیت تو میں خود ہوں.
تو اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا. اور اس کو سمجھنا تھوڑا سا، جب آپ کسی ٹیچر کو سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس میں رول ماڈل کون ہے. اس ذات کو دیکھا جائے، اس ایسی شخصیت کو دیکھا جائے جو غلطیوں سے مبرہ ہے. اور وہ ایک سمپل اشارہ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات پر. آپ سے بہتر کوئی معلم نہیں تھا، لیکن اگر آپ معلم تھے تو آپ نے اپنی ساری زندگی کس چیز پر ایمفسس کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ تربیت پہ. لیکن کس انداز سے؟ انداز کیا تھا کہ آپ 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کن دو الفاظ سے مشہور تھے؟ یہ دونوں کریکٹرسٹکس ہیں، تربیت سے آتے ہیں، پڑھنے سے نہیں آتے. نماز لکھی ہوئی یا بتائی ہوئی نہیں شے ہے، وہ سکھائی ہوئی شے ہے. تو ہمیں اللہ کریم نے قلم کے ذریعے سورۃ علق میں آیت نمبر 3 میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں قلم کے ذریعے علم سکھایا گیا. اگر آپ غور کریں گے اس کے اوپر، یہ قلم کیا ہے، تو یہ وہی قلم ہے جو ایک جنریشن سے علم کو دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرتی ہے. اب اس قلم کو اگر آپ کسی دوسرے اینگل سے، کسی دوسرے تناظر میں دیکھیں کہ اس قلم کو صرف کیا ہم لائبریریز کے اندر جو کتابیں پڑھی ہیں اس کے تناظر میں دیکھیں؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معلم ہے وہ بطور ایک قلم کام کرتا ہے. وہ جو علم کتابوں میں پڑھا ہے وہ تو سطحی علم ہے، اس میں دیر از نتھنگ پریکٹیکل ان اٹ. جو پریکٹیکل علم ہے وہ معلم میں موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پریکٹیکل علم موجود تھا جو وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. اور آپ کا جو سب سے پسندیدہ فعل تھا وہ غار میں، کون سی غار میں؟ غار ہرا میں. کیا کام کیا کرتے تھے آپ وہاں پر؟ سوچ بچار، غور و غوص. تو ذرا اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا موازنہ کرتے جائیے گا کہ ہم آج کتنا غور و غوص کرتے ہیں. نہیں کرتے. تو سب سے بڑی تو ہماری یہ خامی جو ہے، اس کو دور ہونا چاہیے. وی مسٹ اوور کم دس مسٹیک. اس کو مسٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، ہم اسے لیگ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہماری شارٹ کمنگ بھی ہے کہ ہم پڑھ کر اس کو امپلیمنٹ کرنا نہیں جانتے. آپ پریکٹیکل لے لیجئے، پریکٹیکل کی کاپی لے لیجئے، اس میں ساری تفصیل تھیری کی لکھی ہوگی کہ جی یہ پریکٹیکل اس طرح سے ہوگا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ فرسٹ ٹائم میں وہ پریکٹیکل نہیں کمپلیٹ کر سکیں گے، پریکٹیکلی اس کو نہیں نبھا سکیں گے. جو اس کی ضرورت کی اجزاء ہیں ان کو اس طرح سے، ان ترتیب سے نہیں بنا سکیں گے. ہمیں معلم چاہیے. تو اللہ نے اگر اپنی کتاب دی تھی تو سفیشینٹ تھی، پھر تو وہ کسی معلم کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. تو اگر اس کتاب کے لیے جو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے کسی معلم کی ضرورت ہے ہمیں، تو کیا یہ جو کتابیں ہمارے پاس پڑھی ہیں جو قلم کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں، یہ سفیشینٹ ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن کی ٹرانسفر ہوتی جائیں؟ نو. آپ لوگ اس کا ذریعہ ہیں، ہمارے ٹیچرز اس کا ذریعہ ہیں. ہمارے ٹیچرز ہیں وہ قلم جو بچوں کے اندر وہ روشن کتاب اتارتا ہے، اس روشن کتاب کا پریکٹیکل کرواتا ہے اس کو. آپ کوئی بھی کتاب لے لیجئے، معلم کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. ہاں ریڈنگ اگر آپ کو آتی ہے تو وہ ریڈنگ کر سکتے ہیں، تو ریڈنگ کر لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سفیشینٹلی انف، ریڈنگ از سفیشینٹلی انف، گو فار اٹ. لیکن وہ انف نہیں ہے. سو ہمیں آج اس چیز کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ اپنے آپ سے ضرور عہد کرنا ہے کہ میں کسی نہ کسی چیز پر ضرور غور کروں گی، ضرور غور کروں گا. وہ قرآن میں لے لیجئے، قرآن میں بھی ذکر ہے نا
نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے 360 کم و بیش اتنی دفعہ، لیکن غور و غوث کا ذکر پتہ ہے کتنی دفعہ ہے؟ کم و بیش 720 دفعہ نماز پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے۔ اس نماز کے ساتھ آپ نے غور و غوث بھی کرنا ہے کہ نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے۔ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ایک ادا ہو جائے، نماز میں تو بے شمار چیزیں ایسی چھپی بیٹھی ہیں جس کی طرف اگر غور کیا جائے تو ہمارے دن کے معاملات، ہمارے دنیاوی معاملات، ان کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ لے لیجئے، پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کا ایک انداز ہے، اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونے کا، بندگی کا، ادب کا ایک انداز ہے، اللہ کریم سے بانڈ بنانے کا، فوکس سیٹ کرنے کا ایک انداز اس میں بیان ہوا ہے۔ ہمارا فوکس کبھی سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم اپنی کیلکولیشنز نمازوں میں کرتے ہیں۔ کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی بادشاہ تھا تو وہ جو اپنی فوجوں کی صف بندی تھی وہ ڈیورنگ نماز کرتا تھا، دوران نماز کرتا تھا۔ تو یہ تو ہمارے فوکس کا حال ہے۔ جب ہم اپنا فوکس ہی یہ رکھیں گے کہ نماز کو صرف اور صرف ادائیگی فرائض میں ڈال دیں، اس سے کچھ سیکھیں نا، تو پھر اسی طرح کی ڈس اورینٹڈ قوم ہم بن جائیں گے۔ میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں مسلمز کی۔ ہم مسلمان قوم اگر آج آپ دیکھیں تو وہ ڈس اورینٹڈ ہیں۔ باقی قوموں کی طرف دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ترقی کی کسی خاص نہج پہ پہنچے ہیں آج، اس کے پیچھے کون سی ایسی شے تھی جو انہیں وہاں لے گئی؟ وہ ان کی تحقیق ہے، غور ہے، غور و غوث ہے۔ ہمارے ہی قرآن میں ہے سورۃ فیل، کہ سورۃ فیل میں جس چیز کا ذکر ہے، ہاتھیوں کے ساتھ جس جنگ کا، ایک بہت بڑے ہاتھی کے ساتھ ایک چھوٹے سے پرندے کا مقابلہ ہے، لیکن اس میں میسج کیا ہے؟ ہم نے بمبارڈمنٹ وہاں سے بنائی ہے، جہازوں کے اندر بمبارڈمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاز سے جب کوئی اسلحہ بارود گرایا جاتا ہے تو اس کی کوئی سپیڈ بنائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، دے جسٹ ڈراپ اٹ۔ وہ پرندے بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، وہ گریوٹی سے ایک خاص سپیڈ اٹین کر لیتی ہے وہ شے، اور اس کے بعد وہ ہٹ کرتی ہے۔ اس کو سیکھا گیا، یہ ایک عمل تھا، اور اسی سے یہ تحقیق کی۔ کیا یہ وہ کسی مسلمان نے بنائی ہے؟ یہ چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا۔ تو نئی تحقیق، نئے دور کے عصر حاضر کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم صرف ان کی آؤٹ کمز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمیں کس چیز کو انجوائے کرنا ہے؟ جو اس کی فطرت ہے وہ دیکھنی ہے۔ ہم دیکھیں اس کے اندر کیا موجود ہے، ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے، پھر ہی ہم اچھے ٹیچر کہلا سکتے ہیں نا۔ تو ایز اے رسپانسبل ٹیچر میں یہ آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر اس چیز کی حس کو ضرور بیدار کیجئے۔ اپنے آپ کو عقل کل تو کبھی بھی تصور نہ کیجئے، کیونکہ جس وقت آپ عقل کل اپنے آپ کو تصور کر لیتے ہیں، وہاں آپ کی گروتھ رک جاتی ہے، آپ کے سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے کہ یہ بس مجھے ہی آتا ہے، آئی ایم پرفیکٹ ان اٹ۔ یہ ایسا نہیں ہے، آپ نے اس سے بیٹر دیکھنا ہے۔ ہر بندے کا زاویہ، ہر بندے کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا، غور کیجیے گا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو تمہارا نظریہ بدل جائے گا۔ میں کہتا ہوں نظریہ بدل کر قرآن پڑھو، انسان بدل جائے گا۔ سوچ کی بات ہے۔ اب وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہی ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے بجائے اس کے کہ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھیں، کچھ سیکھنے کے لیے قرآن پڑھیں، تو پھر ہی آپ کو عطا ہوگا نا۔ جو چاہتے ہیں آپ، جو ذہنی طور پر چاہتے ہیں، اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن میں ہے کہ جو انسان گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں، سو تم زیادہ گمان نہ کیا کرو، اور اچھا گمان کیا جانا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہم سکیٹرڈ ہیں تو ہمیں کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ جب میں بغیر ٹرسٹ کے نکلوں گا، جب کسی کے اوپر ٹرسٹ کیے بغیر نکلوں گا، تو پھر الٹیمیٹلی مجھے پھر آگے سے بھی وہی
ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ملیں گے، میرے ساتھ ٹرسٹ وردی ایونٹس نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کسی پہ ٹرسٹ کرنا نہیں ہے۔ آپ شہد لینے جاتے ہیں بازار، تو جب آپ شہد کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلا خیال آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ یار خالص نہیں ملے گا، تو سوچ تو لیا آپ نے، تو بھائی اب خالص نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا ہے۔ تو جب آپ اپنے نظریے کو تبدیل کریں گے نا، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، دین پازیٹیوٹی ول ہیپن۔ اور اس میں یہ دیکھیں نا، یہ الہامی چیزیں ہیں نا، یہ قرآن جو ہمیں ملا یا جو اس کے بعد بھی جو تعلیم اور جو علم ہم تک پہنچا یا پھیلا، وہ الہامی علم ہے، بتایا گیا، دماغوں میں اتارا گیا، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی مسلمان تھا یا وہ غیر مسلم تھا جس کو علم عطا ہوا۔ یہ جو دنائی عطا ہوتی ہے نا، یہ اللہ کریم حکمت سے عطا فرماتے ہیں، اور وہ خوش نصیب ہے جس کو دنائی عطا کی جاتی ہے۔ تو کس کو عطا کی جاتی ہے؟ جس نے اس کی طلب کی ہو۔ تو اس کے طلبگار پہلے آپ بن جائیں، پھر جو ہمارے پاس طالب آئے گا اس کو علم سے فیضیاب کریں گے، جو ہم نے حاصل کیا ہوگا، پھر اس کا مزہ بھی اور آتا ہے نا آپ کو، پھر اس کو دوسروں کو ٹرانسفر کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ شمس تبریز کے بارے میں کسی نے سنا ہوا ہے، چلیں ان کی بات بتاتا چلو۔ جب ان کو خاص علم، ویسے تو وہ بڑی لمبی سٹوری، لیکن میں اس کو شارٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کو اللہ کی قدرت کا ادراک ہو گیا، اللہ کی وحدانیت، توحید کا ادراک ہو گیا، تو ان کے سامنے بہت سی چیزیں آشکار ہو گئیں۔ تو جو علم ان کو ملا، اس کو دینے کے لیے کسی ایسے بندے کو جو کیپیبل ہو، وہ در در بھٹکتے رہے۔ تو کس کو دیا پھر انہوں نے؟ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر، جلال الدین رومی کو وہ علم دیا۔ ڈھونڈا پہلے کہ کون یہ میرا جو علم میرے پاس اللہ کریم نے مجھے عنایت فرمایا ہے، یہ کس کو میں ٹرانسفر کروں، کون اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ کو پھر جو آپ کو علم ملا ہوتا ہے، آپ نے تحقیق کر کے حاصل کیا ہوتا ہے، اپنے زور سے، اپنے جذبے سے حاصل کیا ہوتا ہے، اس علم نے پھر جب آگے جا کر اس کی جو پوٹینسی ہوگی وہ کس قدر پازیٹیو ہوگی۔ تو امپورٹنٹ چیز اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی گرومنگ کریں۔ بچوں کی گرومنگ کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، سیلف گرومنگ از ویری امپورٹنٹ۔ وہ گرومنگ ہر حوالے سے ہے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے پہناوے کے حوالے سے، آپ کی بول چال کے حوالے سے، تمام وہ اخلاقی قدریں جو اسلام بیان فرماتا ہے، اسلام بیان کرتا ہے، ہم کم سے کم ان کو شروع تو کریں۔ ہم سب کچھ تو نہیں کیٹر کر سکتے، سب کچھ تو نہیں ہم کروا سکتے یا کر سکتے یا سیکھ سکتے، لیکن کچھ ایک تو ایسا سیکھیں جو ہماری شخصیت کے لیے ترہ امتیاز بنے۔ از اٹ امپورٹنٹ اور ناٹ؟ یس، ڈیفینیٹلی اٹ از امپورٹنٹ۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اب بچوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ خود اس روشنی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ نے حاصل کی، وہ قلم بنے ہوتے ہیں جس کے اندر روشنائی ہے علم کی، پھر آپ ٹرانسفر کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں، پریکٹیکل ورکنگ کرتے ہیں ان کے اوپر۔ آج کل کے دور کے اندر دیکھیں، ہمارے والدین، جو ان بچوں کے والدین ہیں، جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، بڑا شارٹ سا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ میں اس کو اس لیے بھی تھکا دینے والا عمل کہتا ہوں کہ جن بچوں کو ہمارے پاس بھیجا جاتا ہے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا تو آپ کے پاس پورے سال کے اندر، پورے ایئر میں تقریباً 8170 گھنٹے ہیں کم و بیش۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے نا، وہ دن میں 6 گھنٹے ہمارے پاس رہتا ہے، اور ایک کیلکولیشن کے مطابق ہم اس کو 120 دن اپنے پاس رکھتے ہیں، 125 لگا لیجئے، 125 دن وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ باقی تمام چھٹیاں ہیں، سیٹرڈے سنڈیز بھی اس میں موجود ہیں، کچھ گورنمنٹ کی چھٹیاں ہیں، کچھ ہم نے دے دی، کچھ اس نے کر لی۔ جو 120 سے 25 دن ہے نا، وہ 760 گھنٹے تقریباً بنتے ہیں کم و بیش۔ آپ ان 760 گھنٹوں کو تقسیم کیجئے 24 پہ تو دن نکل آئیں گے آپ کے، تو وہ 30 بنتے ہیں، ٹوٹل 31 دن بنتے ہیں۔
ایک بچے کو آپ مجھے دے رہے ہو 31 دن کے لیے پورے سال کے اندر سے. والدین کے لیے بات کر رہا ہوں, آپ بھی والدین ہیں, آپ بھی اس کے اوپر غور کیجئے. آپ 30 دنوں کے لیے مجھے دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو بندے دا پتر بنا دو. از اٹ پاسبل؟ نہیں بن سکتا وہ بندے دا پتر. 30 دنوں دے وہ کہتے نا وہ دانے نو بھی سٹو تو وہ نہیں باہر نکلتا. تو کیسے ممکن ہے یہ پھر؟ یہ جو 30 دن مجھے ملے ہیں, میں کیسے اس میں بچے کی تربیت کروں؟ اس میں ایک بہت بڑا رول والدین کا ہے. جو ہمارا فیملی ٹائم ہوتا تھا وہ چھوڑ چکے ہیں ہم. وہ فیملی ٹائم تربیت کا ٹائم تھا. کہیں دادا جی بیٹھے ہیں, کہیں نانی جی بیٹھی ہیں, کہیں دادی جی بیٹھی ہیں, تو کہیں نہ کہیں کوئی تربیت چل رہی ہوتی تھی. اب نہ دادا دادی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم دیتے ہیں, نہ نانا نانی کے پاس بیٹھنے کا ٹائم دیتے ہیں, نہ خود پاس بیٹھتے ہیں. تو خود پاس تو بیٹھے ہیں ان کے. بچوں کو اپنے قریب کیجئے. ان کا آپ کا بانڈ اس کے اوپر گرد پڑ چکی ہے. اس بانڈ کو دوبارہ سے ریویمپ کیجئے. اس پہ وہ پڑی ہوئی گرد اٹھائیے, اتاریے. کل کلاں کو آپ نے بھی والدین بننا ہے, کچھ بنے ہوئے ہیں, کچھ نے بننا ہے. ہم نے ڈرامہ دیکھنا ہے تو بچے کو ٹیب دے دیا, لو جی ہم نے اپنا کام کر لیا, بس یہ دیکھتے رہو. پھر ٹیب والی تربیت ہوگی, پھر اس کا بانڈ ٹیب ہے. آپ دیکھیں کہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس سکولز میں, تو اس کے بعد نا والدین کہتے ہیں آپ نے تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے, گھر تے ساڈی سندا نہیں, تو میم تسی ذرا انہوں سمجھاؤ. کیوں کہتے ہیں وہ؟ ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس جو وہ 6 گھنٹے بیٹھا ہے نا, میں نے اپنا بانڈ سیٹ کر لیا اس کے ساتھ. میں گارنٹی کرتا ہوں کوئی ماں اپنے بچے کے پاس 6 گھنٹے 5 گھنٹے نہیں بیٹھتی. اس کے بھی کام ہیں, ٹھیک ہے کام ہیں, لیکن وہ اتنے گھنٹے ہیں جس میں اس کو سلایا جانا تک کاؤنٹ کیا جاتا ہے. سونے کی بھی تربیت ہے. تو اگر یہ چیزیں کاؤنٹ کی جا رہی ہیں, ہم سے تربیت میں جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, ہم کم سے کم جتنا ٹائم ہمیں دیا ہے انہوں نے, اتنا تو کم سے کم ہم حق ادا کر دینا. اپنی طرف سے اپنی تھوڑی سی ان پٹ دے دیں. اس ان پٹ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجئے. ہم من حاصل قوم جب یہ سوچ لیں گے کہ ہم نے اپنی ذاتی گرومنگ کرنی ہے, تو انشاءاللہ ہم ایک اچھی اور ایک سدھری ہوئی قوم بن کے ابھریں گے. ہم سدھری ہوئی قوم ہے نہیں. آج یہاں پر ابھی آپ باہر چلے جائیے, کوئی ایک سگنل بند کر دیں آپ, اور وہاں پر کوئی کھڑا بھی نہ ہو, پہرے دار, وارڈن, آپ کو آپ کی قوم کی اصل حالت سامنے آ جائے گی. آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ پھر اس کے بعد دیکھیں شیشے نیچے ہو جائیں گے. وہ اس کو بلیم کر رہا ہوگا, وہ اس کو بلیم کر رہا ہوگا, او تو ادھر کرتے میں ادھر کراں. یہ ہے ہماری تربیت, یہ ہے ہماری گرومنگ. یہ قوم کو سطحی لیول کے اوپر دیکھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی قوم کو دیکھنا ہے نا, تو چوک میں کھڑے ہو کے اشارہ بند کر دیں, پتہ چل جائے گا وہ کیسی قوم ہے, اس کی کیا تربیت ہو چکی ہے, کس دور سے یہ گزر رہی ہے, یہ آگے جا کے کیا کرے گی. ہمیں ہٹا دیا گیا ہے جو ہماری اساس ہے اس سے. ڈسٹریکٹڈ قوم ہے ہم. ہمیں ڈریمز دیے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, صرف ڈریمز رہ گئے ہیں. وہ ہمارے پاس پاتھ ورک نہیں ہے. دونوں چیزوں کو آپ نے سنا کہ ہمارے ٹیچر اور ہمارے بچوں کی گرومنگ کے لیے کیا کیا رول ہیں ہمارے پاس. ان کی طرف آپ کا فوکس آ جانا چاہیے, اور اس فوکس کے ساتھ ہی ہم اپنے بچوں کے لیے جو بہتر کر سکتے ہیں اپنے نیٹو اسکول کے پلیٹ فارم سے ہم کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کو اس میں جڑنے کا, ہمارا ایسوسیٹ بننے کا آپ کا شکریہ بھی, اور ایک اچھے کام میں, ایک اچھی کاوش میں آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی ان پٹ ہمیں ملے گی, ہم انشاءاللہ اس کو بھی کسی طریقے سے جیسے جیسے ملے گی اس کو پیوریفائی کر کے, ریفائن کر کے اپنے بچوں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سننے سنانے کا. میری بات کو اس میں بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. ایز اے معلم وہ تلخ بھی ہوں گی کہ ہم اس طرف موٹیویٹڈ نہیں ہیں, تو اپنے میری ان باتوں کو ایک نصیحت سمجھ لیجئے, ایک ایڈوائس سمجھ لیجئے, ایک ہمبل ریکویسٹ سمجھ لیجئے, اور اس کے اوپر کام شروع کر دیجئے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.